آغاز میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ مجلس عزا مجھ تک اور آپ تک مفت میں نہیں پہنچی ہے، عزاداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تو پہنچی ہے۔ اس کی بنیاد علی کی علی بیٹی نے رکھی ہے، تو یزید کے دربار میں کہہ رہی تھی فقد قیدک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یزیدیت، اے یزید تیرے کمان میں سازشوں کے جتنے تیر ہیں تو چلا لے، علی کی علی بیٹی تجھ سے وعدہ کر رہی ہے، نہ میرے حسین کا ذکر مٹا سکے گا، نہ میرے حسین کی فکر مٹا سکے گا۔ میں جب مجلس میں آ رہا تھا، دو معصوم بچوں سے پوچھا تم مجلس میں جاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جاتے ہیں۔ میں نے کہا مجلس میں جانا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری نسلوں میں بھی حسین کو جاری رکھا۔ محترم سامعین گرامی، جب بچہ کہے نا مجلس میں جانا، آئیے تمام وہ مرحومین جو مجلس پہنچانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اس پاکستان کی دھرتی میں ہم نے ایسے بوڑھے باپ دیکھے ہیں جو جوان کا لاشا اٹھا رہے تھے لیکن علی اکبر کی جوانی کا گریہ کر رہے تھے۔ ایک ماں کو دیکھا جسے اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے، ایک ایک کر کے سارے شہید کر دیے گئے ٹارگٹ کلنگ میں۔ جب چوتھے بیٹے کے جنازے پہ آئی نا تو غازی عباس کے علم کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے کہتی ہے کربلا والوں گواہ رہنا، اللہ نے تمہارے صدقے میں جتنے دیے تھے سب تمہارے نام پہ قربان کر دیے۔ محترم سامعین، اپنے والدین کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے، ان کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا بھری کائنات میں کوئی نہیں، اور خصوصاً یکم محرم ملت تشیع کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ شخصیت جو ممبر پر حسین پہ بولتے تھے تو پھر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، علامہ سید سفیر سجاد شیرازی مجلس پڑھ کے ایک اور مجلس کی طرف اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے اور ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ ان کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، اور خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے ہم تک یہ ذکر پہنچانے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، صلوات بر محمد ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
بالحسين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أنيس الغريبين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترابه مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 یہ تین نعرے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اور خدا کی قسم اگر ساری زندگی سجدہ شکر بجا لایا جائے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے توحید سے لے کے ولایت تک مکمل عقیدہ عطا کیا ہے تو شکر ادا نہ ہو سکے۔ یہ دنیا والوں کو آج ان نعروں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں۔ مفتی اعظم ہیں قسطنطنیہ کے شیخ سلمان بن ابراہیم قندوزی، کتاب لکھی ہے ینابیع المودہ، اہل سنت عالم دین ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 295 پہ بڑی خوبصورت روایت درج کی ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان ایک مجمع میں جمع ہوں گے، اللہ سارے انسانوں کو جمع کرے گا، کہیں کوئی سایہ نصیب نہیں ہو رہا ہوگا، ہر ایک ٹھنڈک کی تلاش میں سرگرداں نظر آئے گا۔ اس بھرے مجمع میں اللہ ایک مرد مومن کو کھڑا کرے گا جسے کائنات علی ابن ابی طالب کہتی ہے، اور میرے مولا کے ہاتھ میں ایک علم ہوگا جس کا سایہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگا، اور اس علم پر یہ تین نعرے لکھے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یا علی یا محترم سامعین گرامی قدر، یہ مقام عشق ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت عطا کیے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اس عشرہ محرم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے احسن تقویم۔ اے انسان تجھے احسن تقویم کے لیے خلق کیا ہے، اور انسان منزل اوج کمال پر تب ہی فائز ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی سرشت میں محبت محمد و آل محمد کا خمیر ہو۔ توجہ ہے آپ؟ ارشاد رب العزت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین، اللہ نے قرآن کریم میں 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ توجہ ہے آپ؟ یہ خاموش مجمع میں ہم ذرا اسلام آباد والے پڑھنے کے اتنے عادی نہیں ہیں، ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہاں، نعرہ حیدری، ہاں، والتین قسم ہے انجیر کی،
والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے اس پہاڑ کی جس پر ہمارا موسیٰ ہم سے مناجات کرتا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ جس میں میرا حبیب رہتا ہے۔ بھائی اللہ نے 114 صورتیں نازل فرمائیں اور 70 صورتیں ایسی رکھیں جن میں کوئی قسم نہیں اٹھائی، اور باقی 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں اٹھائی ہیں، اور کسی سورہ میں ایک قسم، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، اور ایک سورہ فجر ہے جسے سورہ حسین کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی۔ تو کہا والتین قسم ہے انجیر کی، میرا اللہ کروڑوں درخت ہیں، تجھے قسم کے لیے والتین کا انتخاب کیوں کرنا پڑا؟ والزیتون قسم ہے زیتون کی، میرا اللہ تیرے بنائے ہوئے نباتات اتنے ہیں کہ انہیں انسان شمار میں نہیں لا سکتا، یہ زیتون کے درخت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میرا اللہ پہاڑ بہت سارے ہیں، موسیٰ والے پہاڑ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ توجہ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ شہر بہت سارے ہیں، شہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ والتین کی قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے اور ان کا ترک اولا ہوا اور احساس برہنگی ہوا، تو سب سے پہلے اپنا لباس بنانے کے لیے جس درخت کی طرف نگاہ پڑی وہ انجیر کا درخت تھا جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے آدم کے زمانے کی قسم اٹھا لی، اور زیتون کی قسم اس لیے اٹھائی کہ جب حضرت نوح کا زمانہ تھا، کشتی پانی پر تھی اور کشتی میں سوار حضرت نوح کے ساتھی پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں اب کبھی خشکی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو حضرت نوح نے 4 سمتوں میں 4 کبوتر روانہ کیے کہ جاؤ خبر لے کے آؤ۔ تو ایک کبوتر جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ پانی نیچے آ رہا ہے اور ہم خشکی پر پہنچنے والے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کی پہاڑ کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ کے شہر کی قسم، گویا اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ مجھے عہد آدم کی قسم، مجھے عہد موسیٰ کی قسم، مجھے نوح کے زمانے کی قسم، مجھے محمد مصطفیٰ کے شہر کی قسم۔ میں نے انسان کو پستیوں کے لیے خلق نہیں کیا، انسان کو بلندیوں کے لیے بنایا۔ توجہ ہے، اس بلندی تک پہنچنا میرا اور آپ کا زندگی کا مقصد ہے، اور اتنے بڑے مجمع میں یہ سید زادہ برسر منبر یہ اعلان کر کے جا رہا ہے، جو بھی احسن تقویم تک پہنچنا چاہتا ہے اسے در زہراب کی چوکھٹ پر ضرور جھکنا ہوگا۔ زہرا کی چوکھٹ پہ ادب کیے بغیر انسان احسن تقویم تک نہیں پہنچ سکتا۔ سید الانبیاء نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ سنو، کائنات میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد میں محمد اور میری آل سے محبت ہے۔ جس کی بنیادوں میں، جس کے اسلام کی بنیادوں میں زہرا کا احترام نہیں ہوگا وہ اسلام کھوکھلا ہے۔ اور میں کیا تذکرہ کروں اپنی شہزادی مخدومہ کائنات کا جس کے لیے رحل محمد مصطفیٰ ہے۔ یوں کہنے دو نا فاطمہ وہ قرآن عصمت ہے کہ جس کی رحل محمد مصطفیٰ بنے، حاشیہ جس کا علی حیدر کرار ہوں، اور حسن و حسین جس کی تفسیر بن کر آئے۔ نہیں، یہ صرف سبحان اللہ سے کام نہیں چلا۔
یا رسول اللہ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، زمانے میں جس کو بھی رفتیں اور بلندیاں نصیب ہوں گی وہ در زہرا کے صدقے میں ملے گی۔ 23 سالہ زندگی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی میں ایک دن بھی تبلیغ سے چھٹی نہیں کی، لیکن ایک دن جس دن اللہ نے آخری بیٹا بھی دے کے بلا لیا، اتنے اداس ہوئے کہ اس تاریخ کہتی ہے صبح سے لے کے سر شام تک مصطفیٰ بیت شرف سے باہر تشریف نہیں لائے، اور سارا دن ایک منافق مصطفیٰ کی گلی میں کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہا، میں کب یہ باہر آئیں اور میں ان کو ابتر ہونے کا، بے اولاد ہونے کا تانا دوں۔ سارا دن جب سر شام سید الانبیاء باہر تشریف لائے تو یہ شخص کھڑا ہے اور کہتا ہے انت ابتر، تو بے اولاد ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا تیرا مشن چلے، تیرا دین چلے، تیرا مذہب چلے، تیری تو اولاد نہیں، تیرا نام مٹ جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے سید الانبیاء نے گویا اللہ سے مناجات کی، میرا اللہ یہ کیسا تانا ہے۔ وہی جبرائیل تسلی لے کے آیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ فاطمہ اللہ کی اس عطا کا نام ہے جو رضائے محمد مصطفیٰ کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ محترم سامعین، سید الانبیاء اب اللہ کے وعدے کی تکمیل کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ وعدہ پورا نہیں ہو رہا تو آواز قدرت آئی، محمد یہ کوئی عام نشانی، کوئی عام تحفہ، کوئی عام وعدہ نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہوں آیت سفر میں پہنچے گی، آپ حضر میں ہوں آیت وہاں پہنچے گی، آپ پہاڑ پر ہوں آیت وہاں آئے گی، جنگ پر ہوں آیت وہاں آئے گی، مسلح پر ہوں آیت وہاں آئے گی۔ یہ بڑا خاص تحفہ ہے، شب معراج پر آ کر حاصل کرنا پڑے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سید الانبیاء معراج پر کیوں تشریف لے گئے تھے؟ آؤ سیدزادہ وجہ بتائے، مصطفیٰ نور فاطمہ وصول کرنے کے لیے گئے تھے۔ یا علی مدے یہ، اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ خدا کی قسم ایسا قصیدہ ہے عشق زہرا کا۔ عرب میں دستور تھا، ہر سال ایک مشاعرہ ہوتا تھا، سارے عرب کے شاعر جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کے قصیدے لکھتے تھے، اور جن 7 شعراء کا قصیدہ ٹاپ آف 7 ہوتا تھا ان کو کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا جاتا تھا۔ پھر اگلے سال مشاعرہ ہوتا تھا، اور اگر کوئی ان قصیدوں سے بہتر قصیدہ کہتا تو پھر لکھ دیا جاتا تھا کہ ان کو ہٹا لو، ان کے لکھ دو۔ بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی، جج بیٹھتے تھے، فیصلہ کرنے والے بیٹھتے تھے، جرگہ بیٹھتا تھا، پنچایت بیٹھتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اس کا قصیدہ اچھا، کوئی کہتا تھا اس کا قصیدہ اچھا۔ خدا کی قسم جب عشق زہرا کا یہ قصیدہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، توجہ ہے، تو سید الانبیاء نے انا آتیناک الکوثر کو آویزہ کیا ہے کعبہ کی 4 دیواری پر۔ رات کی تاریکی میں کوئی پنچایت کی ضرورت نہیں، کوئی جرگے کی ضرورت نہیں، کسی جج کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 7 کے 7 شعراء خود آئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی شکست کا اعلان کیا اور کہنے لگے واللہ ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ یا علی شامل جو اگر سیدہ ماؤں میں نہ ہوتی، واہ، شامل جو اگر سیدہ ماؤں میں نہ ہوتی،
जन्नत कभी माओं के पाँव में ना होती। नारा हैदरी। मोहतरम सामीने ग्रामी कद्र, शुक्र किया करो अल्लाह ने बतूल जैसी बीवी की अजमत दिल में अता की है। और ना दोनों हाथों को वज्द में आके बुलंद करके लब्बैक या ज़हरा का नारा बुलंद करके कहते हैं, बीबी हम इस दुनिया में भी तेरे हैं और महशर में भी हमें कबूल करना। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक। नाराए हैदरी। मैं क्या अज़मत बयान करूं इस सैयदाए कायनात की, नबी फातिमा का नबुव्वत फातिमा की, रसूल फातिमा का रिसालत फातिमा की, शफ़ी फातिमा का शफ़ाअत फातिमा की, शफ़ी फातिमा का शफ़ीउल मुज़निबीन। क्या कहूँ इस बीबी की अज़मत में। कुरान फातिमा के घर, वारिसान कुरान फातिमा के घर, ततहीर फातिमा के घर, आयत ततहीर फातिमा के घर, साजिद फातिमा के घर, सैयदुस साजिदीन फातिमा के घर, मोमिन फातिमा के घर, अमीरुल मोमिनीन फातिमा के घर, कुरान फातिमा के घर, कुरान की बका फातिमा के घर। इस भरी कायनात में बीबी तेरे मिसल कौन हो सकता है। तुझे बाप मिला तो मुख्तारे जन्नत, तुझे बाबा मिला तो मुख्तारे जन्नत, तेरा शोहर है तो कसीमुन नारे वल जन्ना, तुझे बच्चे मिले तो सैयदा शबाबे अहलल जन्ना, तू खुद है तो खातूने जन्नत। इस भरी कायनात में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से किसी ने सवाल किया था, सिफीनी लना बिन्त रसूलिल्लाह, हमें फातिमा, हमें रसूल की बेटी की कोई सिफत बताओ, कोई फजीलत बताओ। तो बीबी ने पूछा नहीं कि मुस्तफ़ा की किस बेटी की फजीलत बयान करूं। ये आजकल बड़ी बहसें हैं ना कि कितनी बेटियां थी। यक ज़ुबां हो के उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ फातिमा की फजीलत के लिए इतना काफ़ी है, वो तय्यबा भी है, वो ताहिरा भी है। मोहतरम सामीने ग्रामी, अरबाबे इज़्ज़ो मारिफत, सैयदाए कायनात। और यहाँ रुक के जुमला कहूँ, कुरान के ग़िलाफ़ की अज़मत के कायल हो। कोई आम कपड़ा हो उसका हम एहतराम नहीं कर, लेकिन जो कुरान का ग़िलाफ़ बन जाए, कोई आम कपड़ा हो उसका एहतराम, लेकिन जो मिंबर के तक़द्दुस के निशान बन जाए उसे बोसा भी लेते हैं, उससे अपनी आँखों पे भी। कोई आम कपड़ा हो तक़द्दुस नहीं, लेकिन जो गाज़ी के अलम बन जाए, फिर हमारी बचपने भी उसी अलम के साए में गुज़रते हैं, हमारी जवानी भी उसी अलम के साए में, और हम दुनिया से रुखसत होते हैं तो भी उसी अलम के साए। क्यों? निस्बत का एहतराम है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक। मैं कहता रहता हूँ, लंबी चौड़ी तबलीग की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी बदलने के लिए एक क्लिक चाहिए, एक नुक्ता अगर ज़िंदगी में दिल में बैठ जाए फिर ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। अगर कोई मोमिन सामने नज़र आए और उसके दिल में ज़हरा की अक़ीदत हो, फिर वो दिल नहीं, वो ज़हरा की अक़ीदत का ग़िलाफ़ है। फिर इस दिल को कभी दुखाना नहीं, फिर इस दिल की कभी तौक़ीरी न करना। बहुत बड़ी बात करके जा रहा हूँ, अगर दिल में ये बात बैठ जाए तो ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। जिसकी भी आँखें सैयदा के नाम पे झुक जाएं, उसके दिल में कायनात की इस मखदूमा की मोहब्बत है, और उसको, उसके दिल को दुखाना हराम है। उसके दिल की, उसकी आबरू रेज़ी करना। और यहाँ पिछले साल जब मैं तौसा में पढ़ रहा था, मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक मोमिना ने मैसेज किया कि जब मजलिस में जाओ और सैयदाए कायनात का ज़िक्र करो तो वहाँ मोमिनों को हमारी तरफ से यह ज़रूर कहना है। वो ख़वातीन की नुमाइंदगी में पैगाम दे रही थी कि जब तुम्हारे घर में
زہرا کی کنیز بن کے کوئی بیٹی آئے، بہن آئے، ماں آئے، زوجہ، جتنے کنیزان زہرا کے رشتے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، کسی کنیز زہرا کا دل نہ دکھانا۔ اگر زہرا کی کسی کنیز، کتنے زیادہ مسائل ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو کہ والد نے انسان سمجھ کے روانہ کیا اور اپنا دل کسی اس اپنی بیٹی کے شوہر کے ہاتھ پر رکھ کے کہا کہ یہ میں 4-6 فٹ کا وجود روانہ نہیں کر رہا، اپنا دل تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ اور وہی کنیز زہرا پھر ہمارے گھر میں آ کے پریشان ہو، اس کے آنکھوں میں آنسو آئیں۔ نہ میرا دوست، یہ ولایت و محبت زہرائے کائنات کا تقاضا یہ ہے، زندگی گزر جائے پھر کوئی کنیز زہرا ہم سے ناراض نہ ہو۔ اور اگر کائنات میں محشر میں سیدہ نے پوچھ لیا، کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ نے امانت میں بیٹی دی تھی، بہن دی تھی، ماں دی تھی، زوجہ دی تھی، اور ہم نے امانت زہرا میں خیانت کر دی؟ نہ۔ اور جب زہرائے کائنات سے پوچھا، بی بی اس بھری کائنات میں ہماری فیورٹ لسٹ تو بہت بڑی ہے، ہمیں بڑی گاڑیاں بھی چاہیے، بڑے گھر بھی چاہیے، بڑی جاگیریں بھی چاہیے، شہرت کا تاج بھی سر پہ چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے انسانوں کے دلوں میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری خواہشات ہیں جو تمام ہونا چاہتی ہیں۔ بی بی آپ کو اس بھری کائنات میں کیا اچھا لگتا ہے؟ تو فرمانے لگی، محبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس بھری کائنات میں زہرا کو بس 3 چیزیں پسند ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلا زیارت رسول خدا، و تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت، والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا بڑا عزیز ہے۔ اور ایک بڑی عجیب روایت لکھی ہے، جب زہرا دلہن مرتضیٰ بن کر مرتضیٰ کی دہلیز پر تشریف لائی ہیں نا، بابا دوسرے دن ملاقات کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں، تو دیکھا کہ زہرا کو جو جوڑا سلوا کے دیا تھا وہ زیب تن نہیں ہے۔ کہا بیٹا آج آپ کی شادی کا پہلا دن ہے، بابا نے نیا لباس تحفے میں دیا تھا، وہ لباس کہاں ہے؟ فرمانے لگی بابا کوئی سائلہ آئی تھی، کوئی مانگنے والی آئی تھی، کہتی تھی بی بی میرے پاس مناسب لباس نہیں ہے۔ کہا بیٹا پرانا لباس دے دیا ہوتا۔ کہا بابا مجھے پہچانو میں زہرا راہ خدا میں دوں؟ اتنی تلاوت قرآن کی عاشقہ ہے، روایت کے جملے ہیں، ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑے رہتی تھی۔ وَتَوَرَّمَتْ قَدَمَهَا، سیدہ کے نازک مزاج قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ اور مولا امام حسن مجتبیٰ پوچھتے تھے اماں ساری رات مانگتی رہی ہو، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی؟ تو فرماتی تھی الجار ثم الدار، پہلے حسین کے چاہنے والوں کے لیے مانگوں، ارے پہلے چاہنے والوں کے لیے مانگوں گی۔ عزادارو تیسری چیز کہا مجھے بابا کی زیارت بڑی پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جب کسی سفر میں جاتے، جب کسی جنگ میں تشریف لے کے جاتے، سب سے آخر میں جس ہستی سے ملاقات ہوتی وہ فاطمہ ہوتی، اور جب سب سے واپس آتے سب سے پہلی ملاقات بی بی سے وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ کہا میں اپنی بیٹی سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملاقات کرتا، واپسی پہ آتے ہوئے سب سے پہلے، کہ زہرا سے جدائی کے لمحات کم سے کم ہوں۔ عزادارو یہ بطول بی بی ہے، اتنی عظمتیں ہیں اس کائنات کی شہزادی کی۔ جب ماں دنیا سے جا رہی تھی نا، کہنے لگی مصطفیٰ ماں خدیجہ ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، 2 چیزیں مانگی، ایک زہرا کو قریب بلایا اور فرمانے لگی
مجھے تمہارے بابا سے حیا محسوس ہوتا ہے، ساری زندگی کچھ مانگا نہیں، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، فاطمہ میری سفارش کرو، میری جو ماں کی بھی شافعہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں، میری سفارش کرو کہ آپ کے بابا مجھے اپنی قرآن والی عبا میں کفن دے دیں۔ خود نہیں مانگا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بیٹی کو سفارش کے لیے بلایا، اور جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا یہ پیغام سید الانبیاء کو ملا نا، تو فرمایا کہ ہاں میں تمہاری ماں کی اس وصیت پر عمل کروں گا۔ جب زہرا کی ماں کا جنازہ تیار ہوا تو مصطفیٰ نے اپنی وصیت پر عمل کیا، وہیں جبرائیل آیا اور کہتا ہے وہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس بی بی کا، خدیجۃ الکبریٰ کا اسلام پر بڑا احسان ہے، اس کا ایک کفن ہم جنت سے بھیج رہے ہیں۔ تو جس کی ماں کا جنازہ اور کفن، دو کفن ملیں، ایک رسالت کی طرف سے، ایک توحید کی طرف سے، دوسرا کیا مانگتے ہو؟ کہا میری بیٹی زہرا میرے بعد روئے نہیں، گریہ نہ کرے، ماتم نہ کرے، یہ میری حسرت ہے۔ ساری زندگی جس خدیجہ نے محمد سے کچھ نہ مانگا نا، اس نے ایک چیز مانگی تھی، میری زہرا روئے نہیں۔ بزرگ عزادار تشریف فرما ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہو گئی وصیت پوری؟ ہو گئی وصیت پوری؟ بزرگ جو تاریخ سے آشنا بیٹھے ہو، جوانوں کو بتاؤ، نسل نو کو بتاؤ، زہرا کی ماں نے ایک چیز مانگی تھی، میری بیٹی روئے نہیں، کیا مسلمانوں نے ہونے دی؟ خدا کی قسم کائنات احترام کرتی آئی ہے اس زہرا کا، اس کائنات نے احترام کیا ہے۔ آپ کے اس پاکستان کا واقعہ ہے، جب صدر ایوب کا زمانہ تھا، صدر ایوب اپنے الیکشن کمپین میں سندھ کے علاقے کے دورے پر تھے، ایک عزادار کے ڈیرے پر آئے کہ مجھے ووٹ دینا۔ بڑا قریبی دوست تھا صدر ایوب کا، وہ دوست کہنے لگا کچھ اور مانگ تو دوں گا، پہلے تجھے ووٹ دیتا تھا، اس دفعہ تجھے ووٹ نہیں دوں گا۔ صدر ایوب حیران ہو گیا، ہماری دوستی ہے، پولیٹیکل الائنس ہے، تو ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا مجھے نام فاطمہ کا اتنا حیا ہے، تیرے مقابل میں جو خاتون کھڑی ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اور میں فاطمہ نام کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ عزادارو، علامہ یار شاہ صاحب سرگودے کے علاقے میں ایک مقام پہ پیدل چل کے جا رہے ہیں، ایک بڑا جاگیردار اپنے ٹانگے پر جا رہا ہے، نام نہیں لیتا اس خاندان کا، چونکہ جب بڑی اصرار کیا نا کہ میرے ٹانگے پہ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے، پیدل چلتے گئے۔ منزل دونوں کی ایک تھی، ساتھ والے گاؤں کے جاگیردار کے گھر جانا تھا۔ جب یہ پہنچے تو تھکے ہوئے، گرد آلود، وہ اس وقت واپس آ رہا تھا، تو واپس بیٹھتے بیٹھتے اس عزادار جاگیردار سے کہنے لگا کہ آپ کے علامہ صاحب کو بڑا کہا ہے کہ میرے ساتھ آ جائیں، یہ نہیں آئے، یہ پیدل چلتے چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ جب وہ چلا گیا نا تو علامہ صاحب کہنے لگے میں اس کے ٹانگے پر نہیں بیٹھ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے وہ میری دادی کو صدیقہ نہیں مانتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، بروز حشر قیامت کے دن وہ میری جدہ کے سامنے آ کے کہے تیرے بیٹے پر احسان کیا تھا۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ ہمارے مذہب کے عالم تمہارے ٹانگے پر اس لیے نہیں بیٹھے، آج بھی وہ لاڑی خاندان سارے کا سارا مومن ہے،
پورا علاقہ صرف اس ایک بات پہ، تاریخ نے کتنے واقعات بتاؤں، نام زہرا کا احترام کیا ہے۔ عزادارو، یہ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سکول میں ایک بچی کو اس کا والد داخلے کے لیے لے کے گیا۔ جب پرنسپل صاحبہ کے پاس پہنچے، بڑی دیر منتیں کرتے رہے، وہ کہتی رہی کہ ہمارے اسکول کے ایڈمیشن بند ہو گئے ہیں، اب ہم کسی بچی کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ بڑی دیر منتیں ہوتی رہیں، نہ مانے تو یہ اپنی 5 سال کی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے، اٹھو فاطمہ، چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ وہ اپنی کرسی پہ کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، اگر اس بچی کا نام فاطمہ ہے پھر اسے خالی نہ پلٹاؤ، کچھ ہوگا، ہم ضرور گنجائش نکالیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ بچی جس کا نام فاطمہ ہو وہ دربار سے، اسکول سے خالی چلی جائے۔ میں کہوں گا، ہائے زہرا تیری اپنی قسمت، ہائے زہرا تیری اپنی قسمت، تو سوال کرتی رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جاء لکم من الباکین۔ عزادارو، آؤ خدا آپ کو نجف اشرف لے جائے۔ جب مولا امیر کائنات کے حرم میں زیارت پر جاؤ گے نا تو یوں زری پر نگاہوں اٹھا کے دیکھنا تو مولا علی کی زیارت کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا اول المظلوم، ہائے کائنات کا پہلا مظلوم علی۔ سوال کرو، حسین بڑا مظلوم ہے، پیاسا مارا گیا، حسین کا علی اکبر، حسین کا غازی، کربلا کے حسین کو پہلا مظلوم ہونا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے نہیں، اس لیے کہ جب حسین کا وقت شہادت تھا، فوج اشقیاء میں بحث ہو گئی، حسین زندہ ہے یا چلے گئے۔ شمر لعین نے کہا تھا، ایک کام کرو ابھی پتہ چل جائے گا، کہا لکڑیاں لے آؤ، آگ لے آؤ، زینب کے خیمے کی طرف چلو۔ ارے حسین میں سکت نہیں تھی، کوہنیوں کے بال اٹھے، کہا زینب کے خیمے کی طرف۔ میری بہن کے خیمے کی طرف مت جانا، میں کہوں گا السلام علیک یا اول المظلوم، ہائے علی میرا سلام۔ ابھی علی موجود ہے، عزادارو علی موجود ہے۔ آگ لائی گئی، لکڑیاں لائی گئیں، مدینہ والوں نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک نے دھکا دیا، زہرا درو دیوار کے درمیان۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جاء لکم من الباکین۔ ایک لاکھ کے مجمع سے لڑنے والا علی، کبھی نہ جھکنے والا علی، کبھی نہ گرنے والا علی۔ علی مسجد نبوی میں ہے، خبر چلی زہرا دنیا سے چلی گئی۔ حسنین نے بتایا، علی کبھی اٹھتے ہیں پھر گر جاتے، پھر اٹھتے ہیں پھر گر۔ ایک سوال کرتے، زہرا کس کے حوالے چھو؟ اجرکم جاء لکم من الباکین۔ عزادارو، ساری شہادت نہیں سنا سکتا، ہویا جنازہ تیار ہو گیا۔ عزادارو، مولا امیر کائنات نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا۔ آؤ حسن بیٹا ماں کا آخری سلام کرو، آؤ زینب ماں کا آخری سلام۔ بی بی آئی، جدا ہوئی، ام کلثوم آئی، جدا ہوئی، امام حسن آئے، جدا ہوئے۔ حسین چپ کھڑا ہے۔ حسین، تو ماں کا سلام نہیں کرے گا، تو ماں کو الوداع نہیں کرے گا۔ مولا بولے، بابا علی، میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ جب تک عیسیٰ کو ماں نے نہیں بلایا تھا، عیسیٰ نہیں آیا تھا، یہ جملے تھے کہ بندے کفن کھلے۔ آؤ میرا غریب حسین، آؤ میرا پیاسا حسین، آؤ میرا مظلوم حسین،
आज़ादारों, ये मंजर मदीना का है, जनाजा बतूल का है, लिपटा हुआ हुसैन है। मेरे जवान ने कहा था मासूमा सकीना के 2 जुमले सुनाना, ये मदीना का मंजर है ना, आओ मेरे साथ करबला चलो, जनाजा हुसैन का है, लिपटी हुई सकीना। अजरुकुम अलल्लाह। जब हुसैन माँ के जनाजे से लिपटा हुआ है, हातिफ़े गैबी की सदा आई, हुसैन को जुदा करो, मलाइका में कोहराम है, हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं। आज़ादारों, अली बड़ी मोहब्बत से बढ़े, हुसैन को सीने से लगाया। ये मंजर तो मदीना का है ना, करबला में क्या हुआ, शिमर आगे बढ़ा, आज़ादारों तमाचे मारता था, कहती थी बाबा भी मेरा मारा गया। अजरुकुम अलल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाओ, मेरा अल्लाह किसी सवाली को खाली हाथ न फेंक। ऐ अल्लाह, तुझे तेरी ज़हरा की अज़मत का वास्ता, आज किसी मोमिन को खाली हाथ न भेज। ऐ अल्लाह, जिसके दिल में जो मुराद है वो पूरी फरमा। आज़ादारों, बीबी एक दुआ मांगती थी, अल्लाहुम्मा अज्जल वफ़ाती। ऐ अल्लाह, ज़हरा दुनिया में रहना नहीं चाहती, रात की तारीकी में सहने शरफ में आ जाती, कहती हसन हाथ उठा, हुसैन दुआ के लिए हाथ उठा, मैं दुआ मांगूंगी, तुम आमीन कहना। जब 3 मासूम मिल के दुआ करेंगे, अल्लाह रद्द नहीं करेगा। दुआ क्या मांगती थी, अल्लाहुम्मा अज्जल वफ़ाती, मेरा अल्लाह ज़हरा को बुला ले। मैं कहूँगा बीबी इतनी थक गई थी मसाहिब से, अरे कैसा जुल्म किया था। एक खतीब ने मसाइब पढ़े, बड़ी देर गिरिया होता रहा, लेकिन एक डॉक्टर नौजवान एक सतून के साथ बैठ के रोता रहा। मजलिस पढ़ने वाला उस नौजवान के पास आया और कहने लगा सारे चले गए हैं, तू अभी तक गिरिया क्यों कर रहा है। वो कहता है मुझे आज समझ में आई बीबी दुआ क्यों मांगती थी, मेरा अल्लाह जल्दी बुला ले। तूने पढ़ा है ना कि जब बीबी पे जुल्म हुआ, बीबी की पसलियां टूट गई थी। मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ जिस मरीज की हड्डियां टूट जाए उसका सांस लेना मुश्किल। सारी दुआओं को कबूल फरमा। अज़ादारों, मेरे जवान कह रहे हैं, मेरे बुजुर्ग कह रहे, एक जुमला और सुनाओ। अज़ादारों, जब वाक़े करबला हुआ, जब वाक़े करबला हो गया, मदीना का एक बंदा शाम गया, यजीद के सामने बैठ के कहने लगा, यजीद तूने अच्छा नहीं किया, तूने दोषे नबुव्वत के सहवार हुसैन को शहीद कर दिया, तूने अली अकबर को शहीद कर दिया। जब वाक़या करबला पढ़ चुका ना, यजीद से कहने लगा, यजीद तूने अच्छा नहीं किया, यजीद तूने अच्छा नहीं किया। हुसैन को मार लिया था, रुक जाता, हुसैन की बहनों को शाम लेके ना आता, उन पर जुल्म न करता। यजीद अपनी कुर्सी से उठा और अपने घर से एक लकड़ी का संदूक लेके आया, संदूक खोला, उससे एक खत निकाला, कहने लगा ये खत मदीना से आया है, इस खत में तहरीर है, जब अली ने बैअत नहीं की, हमने ज़हरा के घर पे हमला किया, 50 लोग थे ज़हरा के घर में, ज़हरा दरो दीवार पिसती रही।